أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. کتاب مقیاس و روات فی کلیات علم رجال میں آپ کی خدمت میں بحث ذکر کی جا رہی تھی. حکم تعارض جرح و تعدیل ہے. اس موضوع میں آپ نے کل ایک ضابطہ پڑھا کہ جو لوگ جرح کو مقدم جانتے ہیں تعدیل کے اوپر، انہوں نے 4 وجوہات بیان کی ہیں، تقریباً تین وجوہات بیان کی ہیں. ان 3 وجوہات کے بعد اس کو مصنف نے اپنے طور پہ ایک رد ذکر کیا ہے اور پھر تاریخ کے عنوان سے چند صورتیں اور ذکر کی اور پھر مقتضی تحقیق ہے. اہل سنت کتب میں بھی اگر آپ مراجعہ کریں، کیونکہ یہ ٹاپک آپ کو آرام سے نیٹ پہ تفصیلی طور پر مل جائے گا، ان میں بھی اختلاف اسی طریقے سے پایا جاتا ہے. جو جہاں پہ آپ اختلاف دیکھ رہے ہیں کہ آیا جرح مقدم ہے یا تعدیل مقدم ہے، تو اکثر اگرچہ کہتے ہیں کہ جرح کو مقدم کیا جائے گا اگر تعارض ہو جائے. بعض علماء رجال نے توثیق کی ہے اور بعض علماء رجال نے تضعیف کی ہے ایک ہی راوی کی، یا جو قدماء ہیں ان میں سے بعض نے توثیق کی ہے ایک راوی کی اور بعض نے کیا کی ہے تضعیف. تو یہاں پہ جب ٹکراؤ ہو جائے تو ان میں بھی مشہور قول یہی ہے کہ جرح کو مقدم کیا جائے گا. لیکن اس کے اوپر بحث کی، بعد میں ان کے جو بڑے بزرگان آئے انہوں نے بھی اس کے اوپر بحث کی کہ عدالت کو کیوں نہیں آپ مقدم کریں گے، اور دلیلیں وہی ہیں یہ جو چند نکات ہیں. کیونکہ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ میں جو اس کا تذکرہ کیا ہے وہ علم ذرائع ہی کی بحث کے ضمن میں ہے، تو اس میں بھی ان کے اپنے دلائل موجود ہیں. اور اسی طریقے سے البتہ جو مقتضی تحقیق میں انہوں نے ذکر کیا ہے وہ اپنے مبانی کے تحت ہے. اہل سنت اپنے مبانی کے تحت ڈسکس کرتے ہیں، لیکن دلچسپ ہے آپ ضرور پڑھیں. مثلا ان کا ایک اصطلاح ہے جرح مفسر اور جرح مفسر اور غیر مفسر. وہ جرح جو کہ تفسیر کے ساتھ اسباب ذکر ہے. تفسیر یعنی سبب جرح بھی، کیونکہ ہمارا اگلا ٹاپک ہی آ رہا ہے اس کے بعد. هل یشترط ذکر سبب کی قبول جرح و تعدیل، کیا جرح و تعدیل کی قبول کرنے میں سبب کا ذکر کرنا شرط ہے یا نہیں؟ تو اگر سبب ذکر ہو تو یہ کیا کہلاتی ہے اہل سنت اصطلاح کے مطابق جرح مفسر، اور اگر سبب ذکر نہ ہو تو غیر مفسر ہے. درست ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں اگر جرح مفسر ہے تو پھر تو مقدم ہوگی. بعض میں تفصیل کا قول ان کے ہاں یہ بنے گا. یہ اب ہماری اصطلاح ہے کہ قول تفصیل یا ایک قول ایک طرف ہے تعدیل کو مقدم کریں، دوسرا قول ہے جرح کو مقدم کریں، تیسرا قول ہے مثلا تفصیل کا قول، چوتھا قول مثلا کوئی اور بن سکتا ہے. تو تفصیل کا قول ان کے یہاں جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر جرح مفسر ہے تو مقدم ہے والا مقدم نہیں ہے. ہم پہلا ضابطہ اس میں بڑھ چکے تھے کہ پہلے ضابطہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اب یہ والی بات جو ہے نا خود ہمارے یعنی جو ہم اقوال پڑھ رہے ہیں اس میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ بھلا کیا ہے معدل کے اعتبار سے. مرکزی نقطہ آیا اگر کسی نے کسی راوی کی توثیق کی ہے یا اس کی تعدیل بیان کی ہے تو اس نے حسن ظن رکھا ہے کہ اس سے کوئی گناہ یا فسق صادر نہیں ہوا، یا اس نے تحقیق کی ہے کہ یہ فاسق نہیں ہے، یا اس نے ظن رکھا ہے تو وہ کہے گا مجھے نہیں علم فسق کا، مجھے تو اس کی عدالت کا علم ہے. لیکن اگر اس نے تحقیق کی ہے تو وہاں پہ کیا کرے گا یقینی طور پہ. بس معدل جب کسی کی تعدیل کرتا ہے تو وہ تحقیق کرتا ہے کہ اس یہ فاسق تھا یا نہیں، یا وہ تحقیق کے بغیر کہہ دیتا ہے کہ میں نے ایک طرف کو اس کی اچھائیوں کو ہمیشہ انجام دیتے ہوئے دیکھا ہے، تحقیق نہیں کی کہ یہ فاسق تھا، حسن ظن یہی ہے کہ یہ فاسق نہیں ہے. درست ہے؟ اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ جتنے بھی معدل ہیں جنہوں نے تعدیل بیان کی ہے، توثیق بیان کی ہے، وہ انہوں نے تحقیق فسق کی نہیں کی، بلکہ کیا ہے اپنے حسن ظن کی بنیاد کے اوپر انہوں نے
اس جگہ پہ حکم لگایا ہے اور ان کے علم میں نہیں تھا، ان کے علم میں فسق نہیں تھا، تو اس صورت میں کس کا دائرہ علم وسیع ہو گیا، جارح کا یا معدل کا؟ جارح کا کیا ہو گیا؟ دائرہ وسیع ہو گیا نا جارح کا. شکریہ. لہذا اب آئے آپ، یہ اقوال آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوں گے. وہ جو پہلا انہوں نے ذکر کیا نا، اس میں اس مبنا کے تحت پہلا وہ ہے تقدیم الجرح، کہ وہ تحقیق کے بغیر تعدیل کرتا ہے. اگر تحقیق کے ساتھ تعدیل کرے پھر تو تقدیم الجرح کی کوئی بات ہی نہیں بنتی. ہم نے جو کل پڑھا تھا نا پہلا قول، پہلی علت پڑھی تھی، وجہ پڑھی تھی، وہ کیا تھی کہ معدل نے تعدیل کی ہے اور معدل نہیں جانتا کہ یہ فاسق ہے یا نہیں. ہم تو یہ اعتراض کل تک کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے کہ فسق کا، ولا فسق کا علم ہوتا ہے تب جا کے تعدیل ہو سکتی ہے نا، ولا عدالت نہیں کہلاتی. لیکن یہاں پہ بس ہمیں یہ پتہ لگا کہ تعدیل، بعض کہتے ہیں کہ تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی اچھائیاں اور حسن حال اس کا سامنے تھا، اس حسن حال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے توثیق یا تعدیل کر دی اور تحقیق نہیں کی کہ یہ فاسق ہے یا نہیں. تو یہاں پہ معدل کہے گا کہ انی لا اعلم، میں نہیں جانتا کہ یہ بفسق ہی، میں اس کے فسق کے بارے میں نہیں جانتا. لیکن جارح کیا کہہ رہا ہے؟ اعلم تو یا علم تو، میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے، فاسق ہے. صحیح ہے، میں اس کے فسق کے بارے میں جانتا ہوں. تو بس اس جگہ پہ جب ٹکراؤ ہوگا اب جم کی صورت آئے گی. ویسے تو آپ تقدیم کر سکتے ہیں، صحیح، آپ تقدیم کریں تو جم کے قاعدے، یہ قاعدہ جو قاعدہ جم ہے یہ بڑا اہم قاعدہ ہے. الجم مہما امکنا اولا. یہ کہاں پہ ہم نے قاعدے کو پڑھا تھا، یعنی کل بیان کیا؟ اس قاعدے کا مورد کیا ہے؟ جب آپ دلیل کہتے ہیں تو ایک دفعہ ہوتا ہے بذات خود دلیل، ایک دفعہ الفاظ، ایک دفعہ معنی، ایک دفعہ معنی جان اجرا ہونا مورد. یہاں کہاں پہ تعارض کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں تعارض ہے؟ کیونکہ یہ مقتضی تحقیق میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ قاعدہ ادھر جاری نہیں ہوتا. وہ غور کریں کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اقوال ہیں. وہ جو الجم مہما امکنا اولا ہے وہ قاعدہ دو نصوں میں یا دو ظاہر وہ روایتوں کی معنی میں جاری ہوتا ہے. یہ روایت تھوڑی ہے کہ جس کی معنی میں جاری ہے، تو قول ہے. قول میں تو اصولیوں نے نہیں اختراع کیا تھا، قول کے لیے اصولیوں نے ضابطہ اختراع کیا. انہوں نے احادیث اور آیات کے معنی اگر آپس میں ٹکرائیں، مدلول دلیل، اگر مدلول دلیل آپس میں ٹکراتے ہیں وہاں پہ یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے. جہاں پہ مدلول دلیل ٹکرا ہی نہیں رہے، مدلول دلیل نہیں ہے، یہاں پہ تو اقوال ہے. لہذا اقوال رجالیین اور مدلول ادلت شرعیہ یہ دو جدا چیزیں ہیں. ادلہ شرعیہ کے معنی، مدلول یعنی معنی. بہرحال آپ نے اس جگہ پہ دیکھا انہوں نے کہا کہ اگر آپ ترجیح دے دیں، کس کو ترجیح دے؟ اگر جم کرنا چاہتے ہیں تو جم کیسے ہوگا؟ جارح کے قول کو مقدم کر دیں. تو اس صورت میں ایک تو معدل کا جو کی تکذیب بھی لازم نہیں آئے گی اور جارح کی بھی تکذیب لازم نہیں آئے گی، کیونکہ معدل تو جانتا ہی نہیں تھا یہ فاسق ہے یا نہیں، اور جارح چونکہ جانتا تھا اس لیے ہم نے اس کی بات کو مقدم کر دیا. ٹھیک ہے، یہ پہلا قول. دوسرا قول جو شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ دقت میں کون جاتا ہے. اب یہ تحقیق کی بنیاد پر ہے، لیکن ہے وہی کہ معدل تحقیق کرتا یا نہیں. معدل زیادہ تحقیق نہیں کرے گا. معدل نے حسن حال کو دیکھا اور ظاہر سے خبر دیتے ہوئے کیا حکم لگا دیا، یہ عادل ہے، یہ ثقہ ہے. لیکن جارح جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ان امور سے بھی واقف ہے اس راوی کے کہ جن امور سے واقف نہیں تھا معدل. یعنی بعض ایسے امور خفی تھے، بعض ایسے پوشیدہ اس کی حرکات تھیں، پوشیدہ ایسی. مثلا آج کے دور کی اگر آپ بات کریں تو جس نے ثقہ قرار دیا اس نے موبائل نہیں دیکھا تھا، اتفاق سے اس کا موبائل بغیر پاس ورڈ کے کھلا رہ گیا، تو جارح بھی موجود ہوتی ہیں تو لاب میں. تو جرح والے نے موقع غنیمت جان کے موبائل دیکھ لیا
موبائل دیکھا تو اس نے کہا ہو بڑی خطرناک چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس میں، تو اب یہ امور خفی ہیں، تو جارے جو ہے وہ امور خفی سے بھی واقف ہوتا ہے. تو اس لیے شہید ثانی نے لکھا کہ جارے کا قول کیا ہوگا مقدم. اب جارے یہ نہیں بتاتا کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، ہزار پوچھیں گے وہ کہے گا میں کیا بتاؤں یار، یہ تو نہیں بتا سکتا میں نے دیکھا کیا ہے. اس لیے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے میں کم سے کم نماز نہیں پڑھوں گا. بات اتنی گہری ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا. اب وہ انسان کا ذہن کئی استعمالات دے رہا ہے. تو جارح کی مثال بھی اسی طریقے سے ہے. وہ ممکن ہے اس کا ہمسایہ رہا ہو، ممکن ہے اس نے اس کے ساتھ سفر کیا ہو، کیونکہ اتنے امور خفی ویسے تو نہیں پتہ لگ سکتے نا. جیسے آتے جاتے آپ نے سلام دعا کرنی ہے تو وہ تو آپ کو خطرناک سے خطرناک بندہ بھی مومن ہی نظر آئے گا. وہ امور خفی پتہ تب لگتے ہیں کہ آپ اس کے زیادہ یا تو معلومات نے افراد سے، اس کے دوستوں سے پوچھا، اس کے خانوادے سے، قبیلے سے تعلق ہے، یا اس کے ساتھ کچھ مدت رہے ہیں، کوئی سفر کیا ہے. اسباب مختلف ہو سکتے ہیں. لیکن شہید ثانی کے اندر کیا کہنا ہے کہ معدل ظاہر حال کو دیکھ کے اس کو ثقہ اور عادل قرار دے سکتے ہیں. جیسے جو شخص مسجد ہمیشہ آتا ہے تو اہل مسجد تو گواہی دیں گے ہم نے تو اسے نماز میں ہی دیکھا ہمیشہ، یہ دعا میں ہی دیکھا. تو کوئی نیک بندہ ہوتا ہے وہ اس کے گھر چلا جاتا ہے اور بچے سے ویسے انٹرویو لے لیتے ہوتے ہیں نا 10-11 سال کے بچے، آپ ان سے گپ شپ لگائیں تو وہ آہستہ آہستہ ماشاء اللہ جو ہے وہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ لگا کہ نہیں یہ تو امور خفی میں بڑا خطرناک بندہ ہے. مثلا جیسے پاکستان میں بعض یہ آپ نے سنے ہوں گے ہیں لطیفے ٹائپ ہی، لیکن حقیقت بھی شاید ہو کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو پوری ہیروئن سائڈ پہ رکھ کے نماز ادا کریں باجماعت، اس کے بعد پھر ہیروئن اٹھائی اور چلے گئے. تو ان سے پوچھے کہ یہ کیا ہے جو تم لوگوں کے قتل کا سامان کر رہے ہو، منشیات بیچ کے؟ یہ تو ہمارا کاروبار ہے اور یہ ہماری عبادت ہے. تو یہ اب جو چیزیں ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بعض کا ایسا بندہ ہوتا ہے اس نے حال دکھائی دے رہا ہے لیکن پیچھے مثلا ابھی پاکستان میں تو ایسے مسائل اکثر بیشتر علاقوں میں ہے کہ وہ ذاکر کو دیتے ہیں 50 لاکھ 70 لاکھ 30 لاکھ. تو وہ جو بانی دے رہا ہے وہ کام کیا کرتا ہے؟ منشیات فروخت یا زمینیں کے اوپر قابض ہے، قبضہ گروپ ہے. تو وہ اپنے ناجائز پیسوں سے اس کو پیسے دے رہا ہے. یہ گجرات سائڈ پہ تو اچھا خاصا اس طرح کے مسائل ہیں. ادھر قتل و غارت بھی زیادہ ہے. اندرون پنجاب میں وہ بھرا ہوا ان چیزوں سے، کیونکہ وہاں پہ ذاکر بڑے بلاتے ہیں. اکثر بانی جو انہیں پیسے دے رہے ہوتے ہیں، سارے تو نہیں ہم حکم لگاتے، اکثر بانیوں کی کمائی ایسی ہے، حرام کی کمائی ہے. تو آپ کہیں گے یار بڑی عدادی کراتا ہے اور اس طرح سے، تو ظاہر ہے اس کے حال کو بات کر دیکھتے ہوئے ہم تو یہی گواہی دیں گے کہ یہ بہتر ہے. لیکن جارح کیا ہے؟ وہ امور خفی کے پیچھے جاتا ہے. وہ بعض ایسی امور سے مطلع ہوتا ہے کہ جو کسی اور کو علم نہیں ہے یا معدل کی خبر میں نہیں تھے، اس لیے جارح کا قول کیا ہے؟ مقدم کیا جائے گا. تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہے تعدیل اگرچہ حج کے اوپر مستند ہوتی ہے یا ملکہ عدالت کے وجود میں آنے کی وجہ سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ایک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. ان دو بنیادوں پر ہم یہ تعدیل کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی معصیت کا جب انکار کرتے ہیں، اس کو ذرا ادھر 2-3 چیزیں نا لائنیں سمجھنے والی ہیں. یعنی جب تعدیل تیسرا نقطہ وہ یہ بیان کر رہے ہیں جارح کے مقدم ہونے کی، خود انہوں نے توضیح دی ہے. تیسرا تھوڑا سا الفاظ کے اعتبار سے پیچیدہ، معنی کے اعتبار سے نہیں، لیکن انہوں نے خود اس کی وضاحت پیش کی کہ آپ اس میں حال دیکھیں گے تو حس کریں گے یا نہیں؟ حس کریں گے. آپ نے خود حسی طور پہ آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، کوئی نازیبا لفظ نہیں بولا، آنکھوں سے کبھی گناہ کرتے اسے نہیں دیکھا. اس بنیاد پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی عدالت یا وثاقت کو بیان کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک شخص ملکہ عدالت رکھتا ہے اور ملکہ عدالت کی بنیاد پہ جو آثار عدالت اس سے ظاہر ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ایک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور اس اطمینان کی وجہ سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ عادل ہے. درست ہے. اب جہاں تک بات آتی ہے فسق کی، تو یہاں پہ کیوں وہ اسے کہہ رہے کہ فاسق نہیں ہے
کیونکہ وہ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ بندے کے لیے اصل گناہگار ہونا ہے یا گناہ نہیں ہے اس نے کیا، اصل کیا ہے؟ اصل معصیت ہے یا اصل یہ ہے کہ معصیت نہیں کی؟ آج کے دور میں تو اصل یہی بن گئی ہے معصیت، کیونکہ زمانہ ہی ایسا بگڑ چکا ہے کہ وہ پہلے کہتا ہے کہ یار یہ خراب بندہ ہے، مگر یہ کہ میرے لیے ثابت ہو جائے کہ ٹھیک بندہ ہے، تو یہ وہ ثابت ہوتے ہوتے ہی وقت لگ جاتا ہے نا اس کا۔ بہرحال انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ نفی معصیت جو ہے نا وہ کس کے اوپر ہے؟ ایک اصل نافی کے اوپر۔ اصل یہ ہے نفی کرنے فسق کی، دیکھیں نا، اگر کوئی شخص ہمیں پہلی دفعہ ملا، آپ ایران، عراق، پاکستان کسی علاقے میں جاتے ہیں، جب آپ کسی طالب علم یا کسی بندے سے اپنے معاشرے میں پہلی دفعہ ملتے ہیں تو آپ اسے فاسق قرار دیتے ہیں یا مومن قرار دیں گے نا پہلے؟ تو اصل نفی کی ہے، اصل نافی ہے، یہ معصیت کار نہیں ہے، فاسق نہیں ہے۔ کہتے ہیں اب اس معدل نے جو اس کے فسق کا انکار کیا وہ اس اصل کی بنیاد پر کیا ہے، ظاہر تحقیق کی بنیاد پہ، لہذا وہ اس کا یہ مطلب تقدیم الجرح، جو افراد تقدیم الجرح کے قائل ہیں کہ جرح کو تعارض کی صورت میں جرح کو کیا کیا جائے؟ مقدم کیا جائے۔ وہ کس اساس کے اوپر مقدم کر رہے ہیں کہ معدل نے، جس نے عدالت اور وثاقت راوی کی گواہی دی ہے یا ذکر کیا ہے، اس نے تحقیق نہیں فسق کی۔ انہوں میں یہ نقطہ ہے نا ہمارے پاس کہ اس نے حسن ظن ہے یا یہی ہے کہ اصل کی بنیاد ہو، ظن مطلق بھی کہہ سکتے، اسی کو بھی رد بھی کریں گے، کیونکہ آپ نے وہ مرکزی نقطہ لینا ہے کہ تقدیم الجرح جن نے بھی بیان کیا، انہوں نے کیوں یہ تقدیم الجرح کا قاعدہ بیان کیا ہے؟ کیونکہ ان کی نظر میں جس نے بھی راویوں کی عدالت اور وثاقت کو ذکر کیا ہے، اس نے حسن حال کی بنیاد پہ عدالت اور وثاقت کو ذکر کیا، اور اس نے اس کے فاسق یا معصیت کار ہونے کی تحقیق نہیں کی، بلکہ اصل نافی کے اوپر اعتماد رکھا ہے یا اتنا سے۔ لیکن جارح کون ہوتا ہے؟ جارح وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی معصیت کو ثابت کرتا ہے، یا اس نے حصی طور پہ ثابت کیا ہے یا وثوق نوعی ہے، اسے کیا حاصل ہے؟ وثوق نوعی حاصل ہے۔ یا مثلا عادل شخص نے حصی طور پہ اس کے سامنے گواہی دی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ معصیت کار ہے، وثوق نوعی کئی دفعہ گزر چکا ہے نا، کہ ایک ایسا عمل جس کو دیکھ کے عمومی معاشرے میں جو عقلاء ہیں ان کو ایک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، یا اس شے کے تحقق کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ادھر بھی اسی طرح سے ہے کہ یا تو اس کو یہ معصیت ثابت ہے جارح کے لیے کہ یہ معصیت کار ہے، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، خود اس نے گناہ کو انجام دیتے ہوئے اس شخص کو دیکھا ہے معصیت کار اور فسق کی انجام دہی کا، یا اس کے بعد ایسے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے یا جن آثار اور حرکات کی وجہ سے اس کے نوعی حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ معصیت کار ہے، یہ فاسق ہے۔ تو یہ عمومی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ والی جو حرکتیں ہیں یہ ایسی کر سکتے، جیسے آج کے دور میں ہمارے یہاں وہ ٹیٹو کا بنا ہوا ہے، ٹیٹو مولوی آ گئے، تو ٹیٹو مولوی ویسے جیسے روایات میں بھی کہا ہے کہ اگر حب الدنیا عالم میں سیکھو، یہ حب الدنیا ہے، یہ ضابطہ ہے الکافی کی احادیث میں اور کئی احادیث میں، جس بندے میں بھی حب الدنیا ہے، یعنی شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، مال کے پیچھے بھاگتا ہے، روابط اور تعلقات کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو جھٹلاؤ، یہ کیا کرو، صرف اور صرف اس سے تعلق تو توڑو، جھٹلاؤ بھی کہ یہ عالم نہیں ہے۔ تو ان آثار سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فسق کی طرف ہے۔ بہرحال جو ادھر ہے استناد یا حصی ہے یا وثوق نوعی کا جو باعث بنے وہ چیز اس کے پاس ہے، یعنی ایک ایسا عمل اس کے سامنے ظاہر ہوا ہے یا ایسی حرکت اس کے سامنے ظاہر ہوئی ہے جس سے اسے وثوق نوعی حاصل ہو جاتا ہے فسق کا، معصیت کار ہونے کا اس کے۔ اب یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ٹکراؤ ہو جاتا ہے، ایک بندہ اصل نافی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کسی کو عدم فسق کسی کا بیان کر رہا ہے، صحیح ہے، عدم فسق،
لیکن ایک بندہ حصی طور پہ یا عادل کی خبر دینے کی وجہ سے یا وصول نوعی کی وجہ سے ایک بندے کو معصیت قرار دے رہا ہے، کس کی بات کو مقدم کریں گے؟ جارح کی بات کو مقدم کریں گے نا. مثلا ایک بندہ ہے، آپ ہمارے درمیان ہی بیٹھا ہوا ہے، ایک فرد آتا ہے، اس کے حسن حال دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے، لیکن ہم نے سے یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا اس سے تعلق نہیں رکھنا ہے، اس کی بات پہ اعتماد نہیں کرنا. تو وہ پوچھتے کہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ میں نے خود بات چیزیں دیکھی تھی، یا مجھے بعض بڑے عادل اور بڑے پہنچے ہوئے افراد ہیں مثلا جو نیک اور پاکیزہ، انہوں نے خبر دی ہے، یا اس سے ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے یقین اطمینان حاصل ہے یہ فاسق ہے. تو یہاں پہ ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ وہ جو حسن ظن رکھنے کی وجہ سے اسے کہہ رہے تھے عادل ہے اور فاسق نہیں ہے، یا یہ جو خود گواہی دے رہا ہے کہ میں خود حصی طور پہ دیکھ چکا ہوں، اس کی بات کو مقدم کریں گے. جس نے حصی طور پہ درک کیا انہوں نے بھی اس بات کو اسی طریقے سے ذکر کیا. مثلا آج آپ دیکھیں پاکستان میں عمران خان صاحب کے ماضی میں غلط روابط رہے ہیں خواتین کے سائے جان نہیں. تو اس جگہ پہ آج کل کے اکثر شیعہ کس اصل کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ اصل نافی پہ. اصل یہ ہے کہ بھائی نہیں کیا اس نے صحیح، اصل نافی پہ کہتے ہیں نا تم ثبوت لاؤ، کیونکہ یار تم نے حسن ظن اس قدر زیادہ ہے کہ وہ فاسق نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں اصل نافی، یعنی آج طالب علم کی زبان ہو تو وہ کہے گا اصل نافی پہ ہی وہ قلع عمل کرتے ہیں. تو جارے بھی ماشاءاللہ سخت بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسی خطرناک تصویریں لاتے کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور کچھ دکھاؤں، تو کہتے ہیں اتنا ہی کافی ہے لیکن توبہ کر لیجیے. یہ وہ عدالت صحابہ والا نظریہ نا، وہ صحابہ کے لیے ہر چیز ثابت کرتے تھے، پھر بعد میں حسن ظن رکھنے کی توبہ کر لی تھی. سب نہیں. وہ ابھی پاکستان میں ایک جھگڑا بھی ہوا نا، رپورٹ درج کرائی مولوی وہ بھرے مجمع میں، اس نے کہا کہ یزید حق پر تھا. ہاں وہی، تو ادھر لوگ کھڑے ہو گئے کہ ثبوت لاؤ، تو وہ ان پہ پھر غصے ہو گیا. ادھر کے جو بڑے تھے محلے کے انہوں نے جا کے پھر رپورٹ درج کرائی کہ یا ثبوت دے یا معافی مانگے. تو یہ کہ یزید کیسے حق میں تھے. بہرحال انہوں نے کہہ دیا اہل حدیث کا مجمع ہوگا تو سارے چپ رہتے، حامی حدیث کے آج بھی موجود ہیں. تو خلاصہ کلام جرح اور اصل نافی میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو جارح کی جو کہ استناد کس کے اوپر ہے؟ حفظ کے اوپر ہے، یا خبر عدل کے اوپر ہے، یا وثوق کے وقلائی یا وثوق نوعی کے اوپر ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا جائے گا. اس کو بے عبارت نخرہ کر کے انہوں نے پھر ذکر کیا ہے کہ معدل اور جارح جو ہے ایک طرف سے دونوں میں مثبت رخ بھی ہے اور ایک طرف سے منفی رخ بھی ہے. جو معدل ہے اس کا مثبت رخ کیا ہے کہ وہ عدالت کے ملکہ کو ثابت کرتا ہے. اس میں صحیح اگر ہم ملکہ کی لے لیں، ملکہ عملی عدالت سے بہت مشکل ہے، اتنے راویوں میں بہت ہی مشکل. اصل وہی ہے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ انجام نہیں دیتے ہوئے دیکھتا، انسان نہیں دیکھتا. اس کے بہرحال انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ثبوت ملکہ عدالت اس سے ہوتا ہے، یہ مثبت سے ہوتا ہے. اور نفی جہت یہ ہے کہ صدور معصیت کے حوالے سے فقط ظن مطلق اس نے رکھا ہے، ایسے خوش فہمی ہی ہے کہ یہ گناہ گار نہیں ہے. اور کس کی پر اعتماد کیا؟ اصل نافی. اصل یہ کہ کوئی اس نے معصیت انجام نہیں دی. لیکن جارح میں مثبت نقطہ یہ ہے کہ اس نے دلیل کے ساتھ استناد نص کے ذریعے سے اس کی معصیت کار ہونے کا علم حاصل کیا ہے. لیکن دوسری طرف سے ایک اور مشکل ہے جارح میں، اور یہ لیٹ ڈوبتی ہے اس مقام پہ. جارح کو تقدیم قول کے اوپر بڑا اچھا اور بہترین اعتراض ہے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اس نے مرنے دم تک اس معصیت سے توبہ نہیں کی. ممکن ہے کہ گناہ گار جوانی میں راہ ہو، بعد میں توبہ کر لی ہو. خصوصاً ناکام عاشق جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں اکثر ایسے ہی ہیں، بعد میں شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ ہوتا نا غبار، پانی کا ابلا ہوا غبار، وہ چولہا ہی بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی دب جاتا ہے. اب وہ بیچارہ سر پہ ٹوپی بھی رکھتا ہے، داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، پہلی صف پر بھی ہمیشہ نظر آتا ہے کیونکہ شادی ہوگی اس کی. تو اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یار یہ ہمیشہ ہی ایسا رہا ہے جیسا کہ یہ ایک محلے کا بدنام لڑکا ہوا کرتا تھا؟
ایسے ہیں ہمارے محلے میں بھی بعض سے بدماش بنے پھرتے تھے، کتے 2-3 رکھے ہوتے تھے، سائڈوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، 8-10 لڑکوں کا ڈیرا بنایا ہوتا تھا. تو اب ہم لوگ تو جیسا کتوں سے بچ کے نکلتے ہیں تو ان سے بھی بچ کے اسی طرح سے چپکے سے نکلتے تھے. کچھ عرصے کے بعد دیکھو ماشاءاللہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی بھی بڑی سیٹ کر کے رکھی ہے، سر بھی جھکا ہوتا ہے. تو بڑے حیران ہوئے کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. تو پتہ لگا ان کی ایک اور گینگ سے لڑائی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کے اوپر قتل کے پرچے کرا دیے اور ساری جمع پونجی انہوں نے لوٹا دیے. تو تب ٹھیک ہوئے، تب سے ان کے سر جھکے ہوئے ہیں. یعنی پولیس سے یا مار کھائیں گے یا اس طرح سے کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہوتا ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لی ہو جاتے ہیں ایسے بہت ہیں ہمارے اسکولوں میں بھی نا. وہ کرایہ مانگتے تھے تو مکے مار دیتے تھے. تو اسکول کے قریب ہی، اب وہ اسلام آباد تھا، کوئی گاؤں تھوڑی تھا، تو لڑکے پھر لاتے ہیں نا چھپا کے پنچ شنچ بھی. تو اس نے اب وہ شوخیاں ہی اپنی بگا رہا تھا. 8ویں کلاس کا لڑکا تھا. تو عموماً ڈرائیور ہوتے ہیں بیچارے چرچ کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمت تو ہوتی نہیں ہے. وہ اب 15-16 گھنٹے انہوں نے ڈرائیونگ کرنی ہے، تو وہ اب لڑ تو صحیح سکتے نہیں ہے، بدماشی تو دکھاتے ہیں. تو اس نے کرایہ بار بار مانگا. اس نے کہا میں اترنے نہیں دوں گا. تو اس نے وہ پہلا تھا مکہ مار دیا. تو وہ مکہ مارا تو اسٹاپ بھی تھا، ساتھ تھانہ تھا، پولیس بھی آ گئی. اس نے پولیس والے کو بھی مار دیا. تو پھر جو اس کو پولیس نے پکڑا، پہلے دن تو خوب ٹھکائی، جسے کہتے ہیں نا، خوب مار ٹھکائی کی اس کی. اور ایک دن رکھا، دوسرے دن جس کو کہتے ہیں نا خار کر کے رکھنا والدین کو، تو جہاں لے کے جائے والدین، پیسہ خوب لگایا. اپنے کل ہی نہیں رہا بچہ، اور وہ بھی ہے بچہ اندر سے. وہ تو فلموں نے اس کو بگاڑ دیا ہے نا، انگلش فلمیں دیکھتے رہتے تھے. اس کے بعد وہ 2 سال رہا ہے. وہ کرایہ کب اس کے کہ مانگے پہلے یوں کر کے دے دیتا تھا، حضرت آپ لے لیں کرایہ. سر جھکا کے چلتا تھا، نام ہی نہیں لیتا تھا، نہ کسی ہیرو پن کا، نہ کوئی ظاہر. تو ایسے واقعات کثیر ہیں کہ بعض کے توبہ یہ ہے جبری توبہ، لیکن توبہ ہے کہ بات یہ وہ ٹھیک ہو گیا. وہ بیچارہ کنڈکٹر پیسے نہیں بھی مانگتا تھا، کہتا تھا یہ آپ کا حق ہے، آپ یہ لے کے جائیں. تو اس طرح کے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اس قدر تقدیم الجرح کے قائل ہیں کہ ممکن ہے اس نے دیکھا اس کو طلبگی کے دور میں، اسٹوڈنٹ تھا جب وہ کالج کا، اب وہ بال بچے دار جاب کر رہے ہیں، اب بھی آپ وہی حکم اس کے اوپر لگا رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا، حالات مختلف ہوتے ہیں. تو یہ بات ان کی اس حوالے سے ہے بھی مضبوط ہے کہ یہ منفی جہت ہے. بس آپ نے دیکھا معدل میں منفی جہت عدم تحقیق ہے. جارح میں منفی جہت کیا ہے؟ زمانے کا معین نہ ہونا. اس لیے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے 5 صورتیں آگے بنائی ہیں. جو اگلی بحث ہے وہی ہے. عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ثانیہ اگر ہم نے پڑھ لیا تھا، دوبارہ اسے دیکھ لیں. ما یظہر من الشہید الثانی قدس سرہ فی الدرایا، ان کی کتاب الدرایا میں یا البدایہ فی علم درایا میں انہوں نے اس بات کو ظاہر کیا ہے، من ان المعدل انما یخبر عما ظہر له من حال شخص معدل، جس شخص کی وہ تعدیل کی جا رہی ہے اس کے ظاہر حال سے جو اس کے سامنے آشکار ہوتا ہے. معدل فقط اس کی خبر دیتا ہے جو ظاہر حال سے اس کے حال سے، شخص کے حال سے ظاہر ہوا ہے، آشکار ہوا ہے، فقط اس کی خبر دیتا ہے. ولكن قول الجارح يشتمل على زيادة لم يطلع عليها المعدل، لیکن جارح کا قول ایسی اضافی چیزوں کی پر مشتمل ہوتا ہے جس سے معدل اصلاً باخبر نہیں تھا، صحیح مطلع نہیں تھا. فهو يصدق المعدل فيما اخبر به عن ظاهر الحال، کہ اس نے اس کی تصدیق جارح کرتا ہے کہ معدل نے جو ظاہر حال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو خبر دیا وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بیچارہ نمازی پر تھا، نمازیں پڑھتا تھا، عزاداری کراتا تھا، بڑے لوگوں کو عزاداروں کو کھانا کھلاتا تھا. تو جیسے وہ کہتے ہیں نا مولانا صاحب کو 2 مرغیاں دیسی کھلا دی، اس کے بعد کہتے ہیں مولانا صاحب ایک صرف مسئلہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں، صرف مرغی حرام کی تھی، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے.
تو اب یہ والے جو حال ہے وہ نہیں پتہ لگتا. معدل تو ظاہر حال سے بتائے گا، لیکن وہ جس نے مرغی کھلائی اور مولانا صاحب بھی کہے گا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پانی حلال تھا یا نہیں، وہ کہتا ہے پانی تو حلال تھا. کہ نمک حلال تھی یا نہیں، کہتا ہے پھر یہ تھوڑا سا حرام کچھ نہیں کہتا. تو یہ جو بندہ ہے اب یہ جان لے گا کہ یار یہ مولانا صاحب کا کیا حال ہے. جا رہے کو اسی طرح سے پتہ لگ سکتا ہے، وائلہ تو نہیں کوئی خبر نہ ہوئے بات، مطلب کوئی سفر کیا، کوئی اسی طرح سے گھر میں بیٹھے یا گھریلو تعلقات ہیں اس سے، یہ وہ اسباب بنتے ہیں کہ جارح کو معلوم ہو جائے. ولیکن یخبر عن امر خفی عن المعدل، لیکن وہ ایک امر خفی کے بارے میں خبر دیتا ہے معدل کے امر خفی. عربوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان کے صحراؤں میں زیادہ تھی زندگی. آپ دیکھیں نا کشاورزی ورزی اور کھیتی باڑی والے علاقے کم ہوتے تھے. یہ بات جو ہے یہ تجزیہ تحلیل ادبا کا زیادہ ہے، محدثین کا بھی ہے. اہل سنت محدثین سے خصوصاً ان چیزوں میں بہت ضابطے بنائے گئے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص بہت عبادت گزار ہو، یہ اس کو ضعف شمار کرتے ہیں نقل حدیث میں. وہ کہتے ہیں اس کے پاس پڑھنے کا موقع کب تھا جو اتنے یہ وظیفے انجام دیتا تھا. مطلب کوئی بہت جہاد پر ہو، اس کو بھی ضعف شمار کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے اس طریقے سے ضابطے اکٹھے کیے، لیکن عقلی طور پہ جائزہ لیں تو بہت مضبوط ضابطے نہیں ہیں. لیکن اس بنیاد پہ انہوں نے پھر مراتب وجود دیے ہیں. صحابہ واحد چیز ہے جس میں یہ ملنگ بن جاتے ہیں. وہ ابو ہریرہ سے بھی حدیثیں لیتے ہیں، بے شک 2 سال میں، لیکن والا وہ 2 سال کے اوپر کبھی بھی اتفا نہ کریں. تو یہاں پہ بھی ہے کہ اہل عرب تھے، وہ کیونکہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، قبائلی سلسلہ ہوتا تھا، اور اس لیے ان افراد کے بارے میں خبر ان کو زیادہ ہوتی تھی. شدید قبائلی سلسلوں کا ہونا اور زیادہ ایسی چیزیں کا معاشرے میں نہ ہونا کہ جس سے مشغولیت ہو، تو لوگوں کی بندوں کے بارے میں مشغولیت زیادہ ہوتی تھی. آپس کی باتیں، آپس کے جھگڑے، جیسے ہم اپنے گھروں کے اندر بھی اسی طرح دیکھتے ہیں. مشغولیت نہ ہو تو ایک دوسرے سے زیادہ الجھاؤ میں رہتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے. تو یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ جارح ہونا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے. معدل ہونا نسبتاً آسان ہے، جارح ہونا وہ قریب ہی سے، یا کوئی ایسا سبب اپنے ذہن میں لائے کہ یار اس نے جہر کیسے کر دی. یہ اگر اتنا باخبر نہیں ہے تو جہر اتنے آرام سے ہو نہیں سکتی ہے. ہمارے ہاں جو علماء رجال ہے، نجاشی، توسی، کشی، ان تک تو بلا شک شبہ جرح پہنچی ہے کس طرح سے؟ بے طریقے کتاب یا بے طریقے سند. ان دو کے علاوہ کوئی اور عمومی طور پہ ہمارے پاس طریق نہیں ہے. وثالثها ان تعدیل وان كان مستندا الى الحس او ما يوجب الوثوق في اثبات ملکۃ العدالہ. جہاں تک کہ تیسری چیز ہے تعدیل، اگرچہ یہ حس کے اوپر مستند ہے یا جو ملکہ عدالت کو ثابت کرتی ہے، اس کے وثوق، جو وثوق تک پہنچاتی ہے. کس بات کے وثوق تک پہنچاتی ہے؟ کہ اس کے اندر ملکہ عدالت پایا جاتا ہے. اس بنیاد کے اوپر تعدیل کی ہے. الا انه من حيث نفی المعصیہ، لیکن جو معصیت کی اس نے نفی کی ہے معدل نے، مستند الى الاصل النافی، تو یہ اصل نافی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہ اصل یہ ہے کہ نفی کی جائے معصیت کی. وَأَمَّا الْجَرْحُ فَهُوَ مُثْبِتٌ لِلْمَعَصِيَّةِ، جہاں سے جرح کا تعلق ہے تو یہ معصیت کو کیا ہے؟ ثابت کرتی ہے. یا تو اما باستناد الحس سے، حسی طور پہ خود اس نے درک کیا ہے، او ما یوجب الوثوق، وثوق النوعی، یا جو وثوق نوعی کا باعث بنتی ہے چیز، کہ اسے وثوق نوعی حاصل ہو گیا کہ یہ بندہ فاسق ہے، معصیت کار ہے. وَإِنَّ الْإِثْبَاتَ الْمُسْتَنَدْ إِلَى خَبَرِ الْعَدْلِ الْحِسِّي، کیونکہ آپ کا ایک ثابت کرنا ایک امر کو، اور اس امر کو ثابت کرتے ہوئے عدل حسی کی خبر کے اوپر آپ کا اعتماد کرنا، او ما یفید الوثوق العقلائی، یا وثوق عقلائی یا وثوق نوعی بھی جسے کہتے ہیں، وہ اس کا جو فائدہ دیتی ہے اس امر کے اوپر آپ کا اعتماد کرنا. مقدم، یہ کیا ہے؟ مقدم شمار ہوگا علی النفی المستند علی الاصل، وہ جس نے اس نے ظن رکھتے ہوئے خوش فہمی کی طور پہ حسن ظن رکھتے ہوئے اس نے اصل سے نتیجہ لیا تھا اور اس کے اوپر استناد کیا. وہ بھی عبارت اخرى ان کلا من المعدل والجارح، معدل اور جارح میں سے ہر دو
مثبت من جہت، ایک جہت سے مثبت ہے، ونافع من جہت اخرى، لیکن دوسری جہت سے قابل اعتراض ہے. فالمعدل مثبت من جہت ثبوت ملکۃ العدالہ، کیونکہ ملکہ عدالت کو وہ ثابت کر رہا ہے ایک راوی میں، تو اس اعتبار سے معدل کی بات جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، صحیح ہے. وہ نافع من جہت صدور المعصیہ، لیکن دوسری طرف سے اعتراض یہ آتا ہے کہ یہ جو آپ نے حسن ظن رکھا ہے کہ یہ معصیت کار نہیں ہے، یہ کس بنیاد میں حسن ظن رکھا ہے؟ صحیح، اتکالا علی الاصل النافی، تو کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اصل نافی کے اصل یہ ہے کہ بندے نے گناہ نہیں کیا، اس اصل پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معصیت کار نہیں ہے. والجارح مثبت من حیث صدور المعصیت بالتنصیص، جارح میں خوبی کیا ہے، مثبت پہلو کیا ہے کہ اس نے معصیت کا اس شخص سے صادر ہونے کو کس سے ثابت کیا ہے؟ تنصیص کے ذریعے سے. نص ہے یعنی خود اس نے دیکھا ہے یا وضوح کے نوعی کا باعث بنا ہے، یا عادل کی خبر ہے حصی کی وجہ سے اسے یہ پتہ لگا ہے. تو یہ تنصیص ہے، اس میں ثبوت پایا جاتا ہے اس کے پاس کہ یہ فاسق ہے. ونافع من حیث تعقبہ بالتوبۃ بالاصل، اور نفی کس چیز کی کر رہی ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی، کہ توبہ، کیونکہ اصل یہی ہے کہ گناہ گار ہے تو انشاءاللہ توبہ کرنی ہوگی. یعنی بالفاظ دیگر فاسق کون کہلاتا ہے؟ ایک دفعہ عمل کرنے والا یا استمرار عمل ہے، اس میں استمرار عمل ہو تو تب آپ اس کو ہمیشہ کے لیے فاسق کہیں گے نا. ایک دفعہ گناہ کیا اس کے بعد آپ احتمال دیتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی، اور اکثر نیک افراد ایسے ہی ہوتے ہیں. اکثر ہمارے معاشرے میں جو متدین طبقہ ہے وہ یہی ہے، یا ہم لوگوں کی حالت بھی ایسی ہے، ایک گناہ ہم سے صادر ہو جائے تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ مستمر ہے اس گناہ کے اوپر، توبہ کر لی ہوگی. اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. بعض جوانی کے ایام میں غفلت کی بنیاد پہ یا غلبہ شہوت کی بنیاد پہ یا فکری جو ہے وہ انحطاط کی بنیاد پہ صدور ہوتا ہے، لیکن جب یہ اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو اس کی نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے. لہذا نفس کی اصلاح کے مورد میں متدین طبقے کے اندر زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ گناہ کی انجام دہی کے بعد توبہ کر لیتے. اس لیے انہوں نے یہ بالاصل کہا ہے کہ تعفف بالتوبہ، بالاصل ہے کہ گناہ کے بعد کیا اس نے کر لیا؟ توبہ کر لی. فاثبات الجاہر نص فی المعصیۃ والفسق، ہاں جارح نے جو ثابت کیا معصیت اور فسق اس کا، تو یہ معصیت اور فسق میں کیا ہے؟ نص ہے. وَأَمَّا قَوْلُ الْمُعَدِّلِ ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ الْفِسْقِ، لیکن معدل کا قول ظاہر ہے فسق میں. ظاہر اور نفس میں کیا فرق ہے؟ اگر ایک بات آپ کہتے ہیں اور اس میں بد مقابل کا احتمال پایا جائے، اگر احتمال مساوی ہو تو یہ ظاہر نہیں ہے. احتمال مساوی ہو تو ظاہر نہیں ہے. اگر احتمال ایسا پایا جائے کہ جو آپ طرف لے رہے ہیں لفظ بولتے ساتھ وہ ذہن میں آتی ہے تو اسے ظاہر کہتے ہیں. لیکن ظاہر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے مد مقابل احتمال نہیں ہے. احتمال اگلا بھی ہے. مثلا کلمہ عدالت، کلمہ عدالت کا ایک معنی کیا گیا ملکہ، اور ایک معنی کیا گیا اشتراب قبائح و صغائر. صحیح ہے؟ آپ جیسے ہی عدالت سنتے ہیں تو عموماً ذہن میں کیا آتا ہے؟ گناہوں سے بچنے والا نا. یہ تو نہیں آتا کہ جس نے ایک مدت ریاضت کی اور ملکہ عدالت اپنے اندر حاصل کر لی. ملکہ عدالت بہت ایک سخت چیز ہے. تمام اپنی صفات میں اعتدال برپا کرے، نہ افراط نہ تفریط. یہ ایک آسان چیز نہیں ہے. تو ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ عدالت جیسے ہی آتا ہے تو آپ کی حالت ہے ذہن میں کہ گناہ کبیرہ صغیرہ نہیں انجام دیتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ عدالت کا کوئی اور معنی بھی نہیں ہے. کوئی اور معنی اچھا ہونے پہ نہیں ظاہر ہوتا، اس ہونے کا احتمال ہے کہ یہاں پہ وہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کے کئی احتمال ہو معنی کے اور آپ ایک معنی مراد لے رہے ہیں. یہاں پہ نص ہو سکتا ہے. نص اس مورد کو کہتے ہیں جہاں پہ اصلاً آپ احتمال نہیں دے رہے کہ ادھر کوئی اور معنی مراد ہو سکتا ہے، اس کو نص کہتے ہیں. نہ یہ کہ جو مختص ہو منطقی اصطلاح کے مطابق ایک لفظ مختص ہے ایک لفظ مشترک ہے. لفظ مختص تو نص ہے ہی ہے، لیکن لفظ مشترک میں بھی نص کب بنتا ہے؟
جب آپ کہیں کہ اصلاً احتمال نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی لے سکیں، اس کو کہتے ہیں نص۔ اگر وہ کوئی اور معنی اس جگہ پہ محتمل ہو کہ وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے تو ہم تبادل کے ذریعے سے اسے کیا کہیں گے؟ ظاہر۔ ادھر کہتے ہیں کہ ظہور حجت ہے، نص تو حجت ہے ہی ہے، ظہور کیا ہے ہمارے لیے؟ اصولیوں نے یہ قاعدہ تاسیس کیا نا، اور اسی قاعدے پہ استنباط ہے، اسی قاعدے پہ تو تفسیر ہے۔ وَإِلَّا ہم جو تفسیر پڑھتے ہیں اس میں کوئی اور معنی اس کا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہمارے لیے حجت ہے، ظاہر میں یہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ ادھر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جارح کہہ رہا ہے وہ نص ہے، جارح کہہ رہا ہے احتمال اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فاسق نہیں ہے، فاسق ہے یقیناً، وہ نص ہے۔ اور نص کیا ہے؟ اما قول المعدل ظاہر فی نفس الفسق، فسق کی نفی میں معدل کا قول کیا ہے؟ ظاہر۔ ولا ریب فی تقدیم النص علی ظاہر، نص کو کیا کیا جائے گا؟ ظاہر کو مقدم کیا۔ ظاہر اور نص میں آپ نے عموماً اتنا اتفاق کر لیا جاتا ہے کہ نص اسے کہتے ہیں جس میں مخالف کا احتمال، یعنی کسی اور معنی کا مخالف نہ کہ کسی اور معنی کا مقابل کا احتمال نہ ہو، اور ظاہر اسے کہتے ہیں مقابل کا احتمال ہو لیکن لفظ سنتے ساتھ تبادل فوراً ذہن میں یہ معنی آتا ہو۔ ادھر آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں، کیونکہ جب ہم تطبیقی طور پہ بعض جگہوں پہ پڑھ رہے تھے فقہ میں، وہاں پہ کہا کہ یہ نص ہے، تو میں خود بڑا حیران ہوا یہ کیسے نص ہے، نہ معنی کے اعتبار سے نہ لفظ کے اعتبار سے۔ وہاں پہ چونکہ حصر تھا انما کے ذریعے سے، یا جس طرح سے ہے کہ ایاک نعبد، تو یہاں پہ عبادت کو مختص کر دیا، بس جہاں مختص معنی ہو جائے وہ نص بن جاتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اپنی عادی حالت میں وہ آپ اسے ظاہر کہیں، لیکن وہ حصر کی بنیاد پہ یا کسی اور سبب یا قرائن کی بنیاد پہ وہ اس کا دائرہ کار معین ہو جائے اور آپ کسی اور خیر کا احتمال اس میں نہ دے رہے ہوں، یہ نص ہمارے لیے کہلائے گا۔ اور یمکن رد الوجہ الاول کی یہ 2-3 لائنیں ہم پڑھ لیتے ہیں تیزی سے، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں۔ پہلا جو وجہ ہے اس کو رد اس طور پہ کریں گے بعدم دلیل علی لزوم الجمع بین المعدل والجارح علی وجہ الذی ذکرہ فی المعالم۔ صاحب معالم نے اپنی کتاب معالم الاصول میں جس جہت سے جمع کو معدل اور جارح کے درمیان ذکر کیا ہے، اس کی اس جمع کے لازمی ہونے پہ کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَشْتَهَرَ فی السنۃ من کون الجمع مہما امکن اولا من الطرح، یہ جو مشہور ہے لوگوں کی زبانوں میں کہ جمع کرنا بہتر ہے جب تک ممکن ہو، صحیح ہے، من اولا من الطرح، اس کو رد کرنے سے یا کنارے پہ رکھنے سے بہتر ہے۔ انما ہوا فی تعارض روایات لا اقوال رجالیین، یہ روایات کے تعارض کے باب میں ہے، اقوال رجالین کے تعارض کے باب میں نہیں ہے۔ لیکن کوئی کہ یہ قاعدہ تو عقلی ہے، یہ تو عقلی قاعدہ ہے، فرق نہیں پڑتا روایات یا اقوال رجالین۔ فإن هذه القاعدة وإن كانت عقلائية، اگرچہ یہ قاعدہ عقلی ہے، إلا أنها من الأصول اللفظية التي يرجع إليها العقلاء في تشخيص مرادات المتكلمين، کہ یہ ان اصول لفظیہ سے یہ قاعدہ تعلق رکھتا ہے جس میں عقلاء اس وقت ان اصول لفظیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جب آپ متکلم کی اصل مراد سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ متکلم کا لفظ بول کے اصل معنی کیا تھا۔ جارح میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس نے جو لفظ بولا اس میں احتمال ہو کہ اچھا اس سے مراد اس کا یہ تھا یا یہ تھا، یہ بات تو نہیں ہوتی۔ جارح میں تو واضح ہے یہ فاسق ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کاذب ہے۔ ادھر توجہ کریں کہ مورد کیا ہے، قاعدے کے جریان کا مورد کیا ہے؟ الجمع مہما کان اولا من الطرح، دلالت الفاظ اس صورت میں جہاں مراد متکلم سمجھنی ہے۔ جارح کے قول میں ہم نے مراد متکلم سمجھنی ہے، وہ تو ہمارے لیے واضح ہے، اسے مراد متکلم ہے، اس لیے انہوں نے کہا قاعدے عقلائی ہے لیکن اقوال رجالین اس کا مورد نہیں ہے۔ وفہم ظہورات الالفاظ، اور الفاظ کے ظہورات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ولیس المقام من هذا القبیل لوضوح مدلول کلام کل من الجارح والمعدل، کیونکہ یہ وہ اس کا مقام نہیں ہے۔ کیوں مقام نہیں ہے؟
کیونکہ جار اور معدل میں سے ہر دو کا کلام کا معنی ہمارے لیے اس جگہ پر کیا ہے؟ واضح ہے، روشن ہے۔ وعدم خفاء ان سے ظہور کل من الجمع و تعدیل، اور جو ہے تعدیل میں سے ہر دو کے ظہور میں کوئی ہمارے لیے پوشیدگی نہیں ہے۔ فلا مجال للجمع الدلالی، لہذا یہاں پہ ہمیں دلالات کو، مدلولات کے ان ظہورات کے جمع میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آ رہی، مجال ہی نہیں ہے، اس کا مورد ہی نہیں ہے کہ جمع دلالی کرنا پڑے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے اور مدلول کے دو مدلولوں کو جمع کرنے کی نوبت آئے، یہ مقام ہی نہیں ہے۔ مع ان تقدیم الجرح ايضا يوجب تصدیق من عدله المعدل، اور یہ اشکال بھی تو ہوتا ہے، یہ جو آپ نے جرح کو مقدم کیا ہے تو کیا اس سے یہ لازم نہیں آ رہا کہ جس شخص کی معدل نے عدالت کو بیان کیا ہے آپ اسی کو فاسق پھر قرار دے رہے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے؟ کیونکہ آپ معدل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی جس بندے کے اوپر عادل افراد کہہ رہے ہیں کہ یہ عادل ہے، آپ اس کو فاسق قرار دے رہے ہیں، یا معدل کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، ہر تو اعتراض بنتے ہیں، صحیح؟ لیکن یہاں پہ انہوں نے کس کی فسق کو ذکر کیا ہے؟ معدل کو نہیں، عادل جس شخص کو کوئی عادل شخص عادل کہہ رہا ہے آپ اس کو فاسق قرار دے رہے ہیں، تو یہ تو آپ اس شخص کی تصدیق کر رہے ہیں معدل نے جس کی تعدیل کی ہے۔ حیث ان لازمہ ہو تخطیات المعدل و تکذیبی، کیونکہ اس کا لازمہ کیا تھا؟ معدل نے خطا کی ہے اور تکذیب کی ہے۔ لوضوح ان تصدیق شخص فی قوت تکذیبی فی تعدیلی، جو کل ہم نقطہ اٹھا رہے تھے، کیونکہ یہ واضح ہے کہ جب آپ اس شخص کی تکذیب کرتے ہیں، اس شخص کو جھٹلاتے ہیں جس نے تعدیل کی ہے، تو گویا کہ آپ اس کو جھوٹ بولنے کے عنوان سے متہم کرتے ہوئے اس کو فاسق قرار دے رہے ہیں۔ یہ پہلے وجہ کا رد تھا۔ وجہ ثانی کو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔